أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان محترم، انسان معاصر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بستیاں بسا کے رہتی ہے. انسان ایک ایسا جاندار ہے جو تنہائی پسند نہیں کرتا. اپنے جھنڈ سے بچھڑا ہوا بھیڑیا اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اپنی ڈار سے الگ ہونے والا ہرن اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور اپنے خاندان سے کٹ کے رہنے والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اپنے معاشرے اور اپنے خاندان سے کٹ جانے والا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہی سبب ہے کہ جب اسلام نے، رسول اسلام نے انسانیت کے حقوق معین کیے تو ایک قوم کا دوسری قوم پر حق کیا ہے اس پر گفتگو کی. ایک فرد کا دوسری فرد پہ حق کیا ہے اس پر گفتگو کی. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اور تمہید میں ذرا سا وقت لوں گا. ایک ملک کا دوسرے ملک پر حق کیا ہے، اسلام نے اور رسول اسلام نے اس پر گفتگو کی. خاندان میں ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بھی گفتگو کی، پیغمبر اکرم نے بھی گفتگو کی. تو قرآن و حدیث سے ہمیں جو ملا، میں وہ تکمیل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ قوموں کے حقوق، ملکوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، باپ کا حق بیٹے پر، بیٹے کا حق باپ پر، شوہر کا حق زوجہ پر، زوجہ کا حق شوہر پر. یہ حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بھی بیان کیے اور پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیے. لیکن ایک ایسی بات ہے جسے کتاب و سنت نے اجمال کے ساتھ بیان کیا. اجمال کے ساتھ بیان کیا. اجمال سے مراد مختصر بیان کیا. تفصیل نہیں ملتی کہ انسان کا حق خود اپنے اوپر کیا ہے. تفصیل نہیں ملتی. بھائی دیکھو، تمہارا اپنا وجود
آنکھیں بھی ہیں, زبان بھی ہے, ہونٹ بھی ہے, سینہ بھی ہے, سر بھی ہے, دماغ بھی ہے, ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں. تو کوئی حق ہوگا نا تمہارے ہاتھ کا تمہارے اوپر, کوئی حق ہوگا تمہارے پاؤں کا تمہارے اوپر, کوئی حق ہوگا تمہاری آنکھ ہوگا کہ کتنا استعمال کرو اور کب استعمال بند کر دو, ہاتھ کو کتنا استعمال کرو اور کب ہاتھ کے استعمال کو بند کر دو. تو ان حقوق پر اجمال دیا, اختصار دیا کتاب و سنت نے, اور تفصیل دی سید سجاد نے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں حقوق پر پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سید سجاد نے لکھی, اور آج تک وہ کتاب بہت مختصر سی کتاب ہے, آج تک وہ کتاب دنیا میں موجود ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے. تمہارا حق اپنے حاکم پر کیا ہے, تمہارے حاکم کا حق تمہارے اوپر کیا ہے, تمہارا حق اپنے پڑوسی پہ کیا ہے, پڑوسی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. بڑے تفصیلات دیے ہیں اور بڑے ڈیٹیل دیے ہیں. تمہارا حق اپنے باپ پر کیا ہے, تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے, یعنی بڑے تفصیلات ہیں. اور پھر تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے, تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے, تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور وہی ایک باب قائم کیا کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے. بھائی سننا, اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا. حق ہے رشتہ داروں کا, اس لیے کہ انسان سماجی مخلوق ہے. جب سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی, ایک باپ ہوگا. جب ماں اور باپ ہوں گے تو پھر خاندان بنے گا, اور جب خاندان ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا. جب معاشرہ بنے گا تو شہر بن جائے گا. جب شہر بنے گا تو بستیاں آباد ہوتی چلی جائیں گی. بھائی سن رہے ہو نا, بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا, تو اب خاندان کی ابتدا کیا ہے؟ پورے سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں, بڑی کامن سینس کی بات ہے, اور اس بات کو اگر میں نے پہنچا دیا تو میرا سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا. ابتدا کیا ہے؟ سننا اور اس جملے کو یاد رکھنا. اس دنیا میں پہلے دو انسان آدم اور حوا, ٹھیک. اچھا, بات یہ ہے کہ آدم حوا کے احسان مند نہیں ہے اپنے وجود میں, اور حوا پر آدم کا کوئی احسان نہیں ہے وجود میں. دونوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب جو انسانیت آئی وہ ماں اور باپ کے ساتھ آئی. مان لیا نا بھائی, یہ تو کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں میں. اب جو انسانیت آئی اسے ماں اور باپ وجود میں لائے. آدم اور حوا بغیر ماں کے بغیر باپ کے. اچھا, اب مجھے اتنا بتلا دو کہ ماں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے نا سوال. اچھا, اس میں کوئی منطق فلسفہ کوئی آیت روایت استعمال نہیں کروں گا. سوال کر رہا ہوں کہ ماں میں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے. تو بتاؤں, دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو بغیر باپ کے آئے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ باپ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں, ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, پہنچ رہی ہے بات. تو اب ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی. بھائی اگر ماں سمجھ میں آ گئی تو پھر ساری رشتہ داریاں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی. سننا اور آرام سے سننا. انسان کا وجود دیکھو, باپ سے جو تعلق ہے انسان کا وہ ایک لمحے کا تعلق تھا, ختم ہو گیا. اور جب بچہ بطن مادر میں آیا تو اب ساری پرورش کی اور تربیت کی ذمہ داریاں پیٹ میں ماں کی ہیں. انسان اپنی ماں کا جزو بدن ہے. بھائی بہت توجہ ہے, یہ پیٹ میں غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ ماں غذا فراہم کر رہی ہے. یہ پیٹ میں سانس کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ ماں سانس فراہم کر رہی ہے. یہ تمہاری جو تربیت ہو رہی ہے پیٹ میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. یہ رزق جو تمہیں پیٹ میں مل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو آنے سے پہلے رزق کی ذمہ دار ماں تھی. اب جب آ گیا تو رزق کا ذمہ دار باپ ہے, ماں نہیں ہے.
بہت سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، تاکہ یہ ذرا رشتے سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر رشتوں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نکل آئے۔ اچھا تو اب ماں تو بڑی اہم ہے، ماں بڑی اہم ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ اچھا اہم رشتہ ہے ماں، اہم رشتہ ہے باپ۔ سنو، جب پیغمبر اکرم نے بار بار کہا، قرآن مجید کیا کہتے ہیں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بار بار جب پیغمبر نے آیت پڑھی تو کسی شخص نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ اب پوچھنے والا بھی ضدی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا امت، اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ابوک، اپنے باپ کے ساتھ۔ تو 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے اور 1 حصہ محبت کا باپ کے لیے۔ تو بڑا محترم رشتہ ہے ماں کا بھی، اور بڑا محترم رشتہ ہے باپ کا بھی۔ رکے رہنا، ماں بھی اہم ہے، باپ بھی اہم ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت یاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سننا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی، پوری انسانیت کو سننا، یہ آیت حدیہ کر رہا ہوں سورہ عنکبوت کی۔ ہم نے انسان کو وصیت کی، کیا وصیت کی؟ میرا شکر ادا کرو، والدین، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھا والدین کی اہمیت کو کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا۔ انشکر لی والدین، سنو انسانوں، سنو، ایک انسان کو حکم دیا ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ انسانوں سنو، میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرو، والدین، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ میں حقیقی سبب وجود ہوں، یہ مجازی سبب وجود ہے، میں حقیقی سبب وجود ہوں اور یہ ماں باپ تمہارے مجازی سبب وجود ہے، شکریہ ادا کرو۔ ٹھیک سن لیا نا؟ آیت ہے قرآن کی، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب میں پورے مجمع سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ شکریہ کیا فقط عام انسانوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ بھئی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں، یہ شکریہ کیا ہم امتیوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم سے باہر ہے، مستثنی ہے، تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی شامل نہ ہو۔ بھائی توجہ رہے، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم والدین کا شکریہ ادا کریں۔ احوال شریف، احوال خوب سجے گا گیت تشریف آوردی۔ حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید ابوالفضل بہاؤالدینی، نمائندہ ولی فقیہ ہیں پاکستان میں۔ حجت الاسلام مولانا شیخ علی مدبر، دین بزرگ ہیں کراچی کے۔ حضرت مولانا فیروز الدین رحمانی عالم اسلام کی معروف شخصیت ہیں۔ اب یہ حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے میں بول رہا ہوں، تو اب پھر سننا تاکہ اب بات یہیں سے آگے بڑھ جائے۔ نہیں روکوں گا زیادہ، اس لیے کہ جانا خاندان پہ، ماں باپ سے آگے جانا ہے۔ اچھا، انشکر لی والدین، اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو کیا یہ حکم صرف امت کے لیے تھا؟ نہیں، نبی اس میں شامل ہے۔ تو اب نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ تو اب میرا جملہ سننا، شکریہ ہے نعمت کے عوض، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی، اس لیے آمنہ بھی مومن تھی، عبداللہ بھی مومن تھا۔
ٹھیک ہے لے موجود پہنچ رہی ہے نا بات؟ میرے محترم سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو میرا بھی، اپنے والدین کا بھی. بھائی ذرا اب ایک مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا. اس مرحلے تک جانے کے لیے ضروری ہے، عالم اسلام کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ رسول کے والد مسلمان نہیں تھے، رسول کے والدہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھی، تو کیا اللہ حکم دے گا کہ کافر کا شکریہ ادا کرو؟ نبوت کبھی شکر گزار نہیں ہوتی، نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی، نہ شکریہ ادا کرتی ہے. اور اب شکریہ کے دو طریقے، عمل سے شکریہ ادا کرو، زبان سے شکریہ ادا کرو. سننا، آیت پیش کر رہا ہوں اور درمیان سے آیت کاٹ کے پیش کر رہا ہوں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بھائی بہت توجہ رہے. یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، ان کے لیے اپنے شانوں کو چکا دو، ذلت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکے رہو اپنے والدین کے سامنے. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. والدین کے لیے شانے کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ. وَقُلْ، یہ درمیان میں قل آ گیا ہے، آدھی آیت ادھر ہے آدھی آیت ادھر ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے جیسی رحمت سے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پہ رحم نازل فرما، پروردگارا ان دونوں پہ رحمت نازل فرما، ان دونوں پر ربیانی صغیرا جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحمت نازل فرما. اب تاریخ سے پوچھنا کہ کن دونوں نے بچپن میں محمد کو پالا تھا. پوچھنا رشتہ داری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے رشتہ داری؟ اچھا تو اب تم بتاؤ، میں کیوں بتاؤں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ ماں بڑی اہم ہے، باپ بھی کم اہم نہیں ہے. اور ماں کی ماں، ماں کا باپ، باپ کی ماں، باپ کا باپ، ظاہر ہے کہ بڑے مقدس بڑے محترم رشتے ہیں. لیکن میری بات یاد رکھنا، دنیا کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ کیا پہلا رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے؟ نہیں، دنیا کا پہلا رشتہ ہے زوجیت کا، شوہر زوجہ. حقیقت تو یہی ہے نا بھائی. انسانیت کا آغاز ہے آدم اور حوا سے، بھائی ٹھیک ہے نا. اور ان میں رشتہ کیا تھا؟ شوہر اور زوجہ کا. تو پہلا رشتہ زوجیت کا، اور جتنے مقدس رشتے دنیا میں آئے ہیں وہ اس پہلے رشتے کے سبب آئے. آسان نہ سمجھنا، کروں گا انشاءاللہ، اس جملے کی بھی تشریح کروں گا، اور شاید اگر زمانے نے مہلت دی تو اگلی تقریروں میں کروں گا، لیکن اس مقام پہ روک رہا ہوں. پہلا رشتہ زوجیت کا، شوہر زوجہ، اولاد پیدا ہوئی، بیٹا بیٹی، ٹھیک، اولاد کی اولاد پیدا ہوئی، دادا نانا، دادی نانی، بن گیا نا خاندان، بن گیا نا خاندان. اچھا تو کتنے خاندان ہیں اس شہر کراچی میں؟ اچھا بھائی دنیا کا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں خاندان نہ ہو؟ تو ہم نے دیکھا. اچھا اگر تم نے نہ دیکھا ہو تو میرا گریبان تھام لو، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. ہم نے دیکھا ایسے خاندان دیکھے کہ ماں جاہل، باپ جاہل، بیٹا تو جاہل تھا ہی، ماں جاہل، باپ جاہل، دادا جاہل، دادی جاہل، نانا جاہل، نانی جاہل، بے کمال، ناقص. تو ایسے خاندان تو بہت ملیں گے جن میں نانا بھی بے کمال، نانی بھی بے کمال، دادا بھی بے کمال، دادی بھی بے کمال، ماں بھی بے کمال، باپ بھی بے کمال، خود بے کمال. لیکن پوری دنیا میں اگر ایسا خاندان ڈھونڈو گے جس میں ہر ایک صاحب کمال ہو تو سوائے خاندان محمد کا نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے نا؟ کیا کمال کا خاندان ہے، کیا کمال کا خاندان ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سننے والوں کو ہدیہ کرتا چلوں. ضرورت ہے کردار آل محمد کو سمجھنے کی، ضرورت ہے. بھائی ایک ہی خاندان ہے جس میں کوئی رشتہ کمال کے بغیر نہیں ہے. ایک خاندان ہے، کل ایک خاندان، کوئی رشتہ کمال کے بغیر نہیں ہے. رسول بیٹھے ہیں، رسول کی گود میں حسین بیٹھے ہیں، رسول کے سامنے علی بیٹھے ہیں. تین ہے بس. رسول کی گود میں حسین اور رسول کے سامنے علی. اچھا کیا عمر معین کرتے ہیں آپ حسین کی؟ تاریخ میں تو عمر نہیں ہے، اس واقعے میں عمر نہیں لکھی. بھائی اتنی عمر ہے کہ گود میں بیٹھا ہوا ہے تو ہوگا نا 5-6 سال کا بچہ. 4 سے لے کے 7 سال تک کی عمر کا بچہ ہوگا جبھی تو گود میں بیٹھے گا. اچھا علی مسکرا کر کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی رسول کو دیکھتے ہیں. اب علی سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ کہا علی پوچھو. کہا یا رسول اللہ حسین میں اور مجھ میں، ہم دونوں میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ مناقب کی کتابوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، جاؤ دیکھنا مناقب کی کتابوں میں. بھائی پھر سننا، یا رسول اللہ مجھ میں، بھائی سننا، مجھ میں اور حسین میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ قبل اس کے کہ رسول جواب دیں گود سے بچہ بولا کہ بابا رسول کو وہی زیادہ محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے. حسین نے کہا بابا رسول کو، میرے رسول کو وہی محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے. 4 سال کا بچہ ہے لیکن جانتا ہے کہ رسول کا محبوب ہونے کے لیے حسن صورت ضروری نہیں ہے، حسن سیرت ضروری ہے. اگر میری باتیں پہنچ رہی ہوں تو میں ذرا واقعے کو مکمل کر لوں. بس زیادہ دیر نہیں روکوں گا اس مرحلے فکر میں. واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور مجھے رشتہ داری کے حوالے سے کہیں اور جانا ہے، لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. اچھا بابا رسول نہیں بولے، رسول کو وہی تو محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں. اچھا علی مسکرائے، کہنے لگے حسین ذرا اپنے فضائل تو سناؤ. دیکھنا یہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین ذرا اپنے فضائل تو سناؤ، اپنے فضائل تو سناؤ. کہا بابا اب یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے باپ پہ سبقت کروں؟ تہذیب آل محمد. خاندان آل محمد کی تہذیب. بابا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ میں اپنے باپ پر فضائل بیان کرنے میں سبقت کروں. بابا پہلے آپ فضائل بیان کریں اور اگر گنجائش ہوگی تو پھر بعد میں بھی بیان کر دوں گا. اب علی نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے. دیکھو یہ واقعہ جو ہم تک آیا ہے تو راوی ریکارڈ کر رہے تھے اس واقعے کو، موجود تھے، دیکھنے والے اس واقعے کے موجود تھے. اور نام مولانا فیروز الدین رحمانی سے پوچھنا، لیکن بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، بڑے ثقہ لوگ ہیں، اکابر امت میں شامل ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ٹھیک. اچھا تو علی نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے. کہنے لگے مجھے اللہ نے امیر المومنین بنایا، کہنے لگے مجھے اللہ نے امام المتقین بنایا، کہنے لگے اللہ نے مجھے صالح المومنین کہا، کہنے لگے اللہ نے مجھے خیر الوریہ کہا، کہنے لگے اللہ نے مجھے ولی بنایا. ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے آیہ ولایت نازل کی. ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے سورہ حلقہ نازل کیا. 70 فضیلتیں علی نے اپنی 70 فضیلتیں ایک نشست میں بیان کی اور مسکرا کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. مسکرا کے 70 فضیلتیں بیان کی. مجھے صالح المومنین کہا، مجھے خیر البریہ کہا، مجھے ولی کہا، مجھے امام المتقین کہا، مجھے امیر المومنین کہا، میرے لیے ولایت کی آیت نازل کی، میرے لیے تطہیر کی آیت نازل کی، میرے لیے سورہ حلقہ نازل کیا. علی بیان کرتے جاتے ہیں اور حسین سن رہے ہیں. جب علی 70 فضیلتیں اپنی بیان کر چکے تو ایک مرتبہ علی رکے، کہنے لگے بیٹے
اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں تو تم بھی بیان کرو. اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں، بھائی سننا، اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں تو تم بھی بیان کرو. بچے نے کہا کہ بابا یہ جو فضیلتیں بیان کی آپ نے، یہ جو فضیلتیں بیان کی یہ سب مجھ میں ہے. آپ نے بابا حسین کہہ رہے ہیں علی سے، بابا آپ نے جو فضیلتیں بیان کی یہ سب مجھ میں ہے. کہا اچھا تو اب وہ فضیلت بیان کرو جو تم میں ہو مجھ میں نہ ہو. بچے نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا بابا جیسا باپ مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا. عجیب بابا، بس دیکھو خدا کی قسم تہذیب آل محمد دیکھو. بابا جیسا باپ مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا، جیسی ماں مجھے ملی ویسی ماں آپ کو نہیں ملی، جیسا نانا مجھے ملا ویسا نانا آپ کو نہیں ملا، جیسا بھائی مجھے ملا ویسا بھائی آپ کو نہیں ملا. تو بیان کر رہے ہیں اپنی فضیلت، ناز کر رہے ہیں رشتہ داروں پر. ناز ہے حسین کو ناز ہے اپنے باپ پر، ناز ہے اپنی ماں پر، ناز ہے اپنے نانا پر، ناز ہے اپنے بھائی پر. بھائی سن لیا، حسین کو ناز ہے حسن پر، حسین کو ناز ہے علی پر، حسین کو ناز ہے فاطمہ پر، حسین کو ناز ہے رسول اللہ پر. ایسے ہو تو طہارت ان پہ ناز کرے. ایسے ہوں میں بہت دور سے لایا ہوں اور کل کی گفتگو سے متصل ہوا. پوچھا تھا نا فرشتے نے پروردگار یہ ہے کون. ایسے ہوں تو طہارت ان پہ ناز کرے. سب کو معلوم ہے لیکن اب رشتہ داری کے حوالے سے تو سنتے جاؤ نا. ایک دن بابا میرے حجرے میں آئے، مجھے سلام کیا اور کہنے لگے فاطمہ آج میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بڑی گنجائشیں ہیں گفتگو کی. انی لاجد فی بدنی ضعفا ہے نا، میں نے کبھی عرض کیا تھا اور اب سلسلہ کلام میں بات آ گئی تو سنتے جاؤ. انی بھائی یاد ہے نا جابر بن عبداللہ انصاری سے شہزادی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک دن بابا میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا اور کہنے لگے انی لاجد فی بدنی ضعفا ایتینی بالکسائی جمانی وغتینی بہ. بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. سن لیا؟ پھر سننا. اچھا کون سا میرا سننے والا ایسا ہے جو حدیث قصہ کی تلاوت نہ کرتا ہو؟ تو سب کو تو یہ جملہ زبانی یاد ہوگا نا، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کہا نا رسول نے. اچھا دیکھیے محرم کی 6 تاریخ آ گئی اور مسلسل میں بول رہا ہوں. اگر آپ پوچھیں توجہ رکھیے کہ جناب آپ کا مزاج کیسا ہے تو میں کہوں گا جناب میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو سیدھی بات ہے بھائی، روزانہ جب 3 تقریریں آدمی کرے گا تو کمزوری تو سینے میں کم از کم سینے میں تو کمزوری ہوگی نا. تو میں آپ پوچھیں آپ کا مزاج کیسا ہے، میں کیا کہوں گا؟ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ بدن میں غیر ضروری ہے، غیر ضروری ہے. بدن میں انی لاجد فی بدنی ضعفا، بدن کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ دیتے رسول اللہ کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نہیں، میرے نبی نے کہا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بتانا یہ تھا کہ جسم نبوت کمزور ہو سکتا ہے، عقل نبوت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. ٹھیک، چادر لاؤ، مجھے وہ چادر اڑا دو. چادر لائیں شہزادی، واقعہ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، میں تو صرف رشتہ داریوں کی طرف جا رہا ہوں. چادر لائیں، بابا کو اڑا دی. بس صرف تو اندرو الیہ ویزن بچو جتل اللہ نورن کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی کمالے. اور فرماتی ہے کہ میں اپنے بابا کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی. میرے بابا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اتنے میں میرا بیٹا حسن آیا. سننا، اتنے میں میرا بیٹا
حسن آیا, اس نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب سلام دیا, اور ایک مرتبہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ اماں انی اشم عندک رائحتن طیبتن کأنہا رائحت جدی رسول اللہ. اماں آپ کے حجرے میں وہ خوشبو ہے جو میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے. نہ تنہا نانا نہ تنہا رسول اللہ. دیکھنا, نہ تنہا نانا کہا نہ تنہا رسول اللہ کہا. سن رہے ہو نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے تمہارے نانا اس چادر میں آرام کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. بچہ پہنچ گیا. بھائی کبھی سنا؟ یعنی بھائی عجیب بات ہے, عجیب کیس ہے جو میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. باپ آیا ہے بیمار, جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہے, چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے. اب ماں کا بیٹا آیا, ٹھیک ہے نا, ماں کا باپ لیٹا ہوا ہے, ماں کا بیٹا آیا, تو اب ماں کا تو تو خوشبو اتنی عام نہیں تھی کہ ہر ایک سونگ لے, ہے نا, ورنہ مشرک سونگ کے غار میں داخل ہو جاتا. اچھا تو یہ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا کہ ایک خوشبو سونگ رہا ہے, دوسرے کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے نا. تو اب میں قرآن کی طرف گیا, پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں چلو قرآن کے واقعے کی طرف. یوسف علیہ السلام مصر میں, ان کے والد یعقوب علیہ السلام کنعان میں, 750 کلومیٹر کا درمیان میں فاصلہ ہے.
ٹھیک ہے نا؟ یوسف مصر میں، یعقوب کنعان میں، یوسف نے اپنی قمیص بھیجی، قاصد قمیص لے کے چلا، سننا کہاں سے لے کے چلا؟ مصر سے۔ جانا کہاں ہے؟ کنعان۔ درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 750 کلومیٹر کم و بیش، ٹھیک؟ قاصد نے قمیص لے لی یوسف کی، اور ادھر کنعان میں 700 میل دور کنعان میں یعقوب نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جملہ عرض کروں، وہ جو لے کے چلا تھا قاصد، اس نے خوشبو محسوس نہیں کی، جبکہ قمیص کندھے پہ پڑی ہوئی ہے، اور 500 میل کے فاصلے پر یعقوب نے محسوس کر لی۔ تو اب مفسر حیران ہو گیا کہ کیا لکھے، کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ قاصد اور یوسف کی طینت ایک نہیں تھی، اور یوسف اور یعقوب کی طینت ایک تھی، اس لیے خوشبو محسوس کر لی۔ تو اتنا طے ہو گیا کہ سوائے علی و فاطمہ کے اور سوائے حسنین کے محمد کے ساتھ کسی کی طینت میں بیٹھ نہیں تھی۔ عجیب مراحل ہیں، عجیب مراحل ہیں۔ مجھے تو آگے جانا ہے بھائی، جب رشتہ داریاں تو سمجھتے جاؤ نا، رشتہ داریاں سمجھتے جاؤ۔ میرا نانا رسول اللہ، میرا باپ رسول اللہ، میرا بھائی رسول اللہ جمع ہو گئے۔ سننا، اب یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ میرا رسول 2 کا نانا ہے، 1 کا بھائی ہے، 1 کا باپ ہے، رشتے ہیں نا، رشتے ہیں۔ اب رکے رہنا، اس مقام پر کچھ کہنا چاہوں گا، رکے رہنا۔ یہ علی سے کس کا رشتہ ہے؟ نبی کا، ٹھیک؟ فاطمہ سے کس کا رشتہ ہے؟ نبی کا۔ حسنین سے کس کا رشتہ ہے؟ نبی کا۔ نہیں، میں لفظوں کو الٹ دوں، علی نبی کے رشتہ دار، فاطمہ نبی کے رشتہ دار، حسن نبی کے رشتہ دار، حسین نبی کے رشتہ دار، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کیا کروں؟ سننا بھائی، نبی کے رشتہ دار ہے نا، انکار ہے کسی کو؟ اب میں کیا کروں کہ جب اس نے پوچھا، کل سے اب متصل ہوا میں کل کی تقریر سے، کہ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ چادر میں ہیں کون؟ ادھر سے بولا، اللہ بولا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ پہنچ گئی بات۔ رخ ہے، گفتگو کا رخ ہے بھائی، سننا۔ کہاں کی بات لے کے بیٹھ گئے؟ نبی کے رشتہ دار، نبی کے رشتہ دار تو اور بہت ہیں نبی کے۔ اچھا دیکھو نا کیا کہا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبوت کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت نہیں بھائی، بہت توجہ رہے۔ اچھا تو بھائی بہت توجہ رکھنا، رسول ہے نبی، نبوت ہے عہدہ، ٹھیک؟ پھر سنو، نبی ہے عہدے دار، نبوت ہے عہدہ۔ میرا نبی عہدے دار ہے، ٹھیک؟ اس کا عہدہ کیا ہے؟ نبوت۔ طے ہو گئی بات؟ اچھا، ایک رشتہ ہوتا ہے عہدے دار کے ساتھ، ایک رشتہ ہوتا ہے عہدے کے ساتھ۔ دیکھو بڑی عام مثال دے دوں تاکہ بچہ بھی اس مثال کو سمجھ جائے، اور اب دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، مجھے ذرا سا اور آگے جانا ہے۔ جملہ سنتے جاؤ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک رشتہ داری ہے عہدے دار کے ساتھ، اور ایک رشتہ داری ہے عہدے کے ساتھ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا صدر مملکت کسی بھی ملک کا صدر مملکت، اس کا بیٹا، یہ کون ہے بھائی؟ توجہ رہے، عہدے دار کا بیٹا ہے، عہدے کا بیٹا نہیں ہے۔ رشتہ صدر مملکت کا بیٹا، رشتہ اس کا عہدے دار سے، اس کا رشتہ عہدے سے نہیں ہے۔
اچھا صدر کا ملٹری سیکرٹری، اس کا رشتہ عہدے سے عہدیدار سے نہیں ہے. بھائی سمجھ گئے؟ بھائی بات پہنچ گئی یا نہیں؟ دیکھو جو پریسیڈنٹ کا ملٹری سیکرٹری ہوگا تو مسٹر ایکس پریسیڈنٹ ہو ملٹری سیکرٹری ہے. مسٹر ایکس ہٹ جائے مسٹر وائی آ جائے وہ ملٹری سیکرٹری ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسٹر وائی کو ہٹا دو زیڈ کو رکھ دو پھر وہ ملٹری سیکرٹری ہے. تو جب تک عہدہ رہے گا وہ ملٹری سیکرٹری رہے گا. ٹھیک. اچھا عہدیدار سے رشتے میں خرابی کیا ہے؟ جب تک باپ صدر ہے بیٹا جو ہی چاہے کرے، اور جب باپ معذور ہو گیا بیٹا بیکار. ٹھیک. سمجھ گئے؟ تو ایک رشتہ ہے عہدیدار سے. بھائی توجہ ہے، جب تک عہدیدار عہدے پہ ہے رشتے میں طاقت ہے، اور جب عہدیدار ہٹ جائے تو رشتے کی قوت ختم ہو گئی. اور ایک رشتہ ہے عہدے سے. آل محمد کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کے اہل بیت ہے، نہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہے. اب جب تک نبوت باقی ہے قیامت تک اہل بیت باقی ہے. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی نا؟ تو اب سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے نہیں لے جاؤں گا، نہیں لے جانا ہے. پیغمبر تھے چادر میں، حسن داخل ہوئے، حسین داخل ہوئے، علی داخل ہوئے، ٹھیک، سیدہ داخل ہوئی. اچھا جبریل چلا، تمہارے علم میں بیان نہیں کروں گا. جبریل چلا اور کیا کہہ کے چلا؟ جب اللہ نے کہا کہ بھئی یہ فلاں لوگ ہیں تو کیا کہنے کا؟ پروردگار اجازت ہے. دیکھنا ذرا، میں قرآن مجید کی آیت کا عجیب و غریب موڈ ارد کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اہل بیت النبوہ و مادر رسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں آل محمد کے پاس اور چلا یہ اعلان پہنچا دوں؟ یعنی عجیب بات ہے. اب تک ساری آیتوں کے لیے یہ ہوا کہ اللہ نے کہا جبریل یہ آیت لے جاؤ، اور آج اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آیت لے جاؤ، جبریل کہہ رہا ہے اجازت ہے کہ میں لے جاؤں. جبریل کہہ رہا ہے اجازت ہے پروردگار کہ میں آیت لے جاؤں. کہا لے جاؤ. ادھر مل گیا اللہ سے، آیا، اور آنے کے بعد کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں آپ کا چھٹا بن کر اس چادر میں آ جاؤں. یہی ہے نا سادسن؟ ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری حدیث کے ساتھ کو سنا تھا. یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں آپ لوگوں کا چھٹا بن کے آ جاؤں. اچھا تو اب اس چادر میں گنجائش نہیں. علی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی قصہ یمانی کتنی بڑی ہوگی. رسول تھے، رسول کی بیٹی تھی، رسول کا داماد تھا، رسول کے 2 نواسے تھے. اب اگر کوئی اور دیکھ بھی رہا تھا واقعے کو تو کیسے اندر آ جاتا؟ جگہ ہی نہیں تھی. بھائی اگر جگہ نہ ہوتی تو جبریل کیسے اندر آ جاتا؟ اگر جگہ نہ ہوتی تو جبریل کیسے اندر آ جاتا؟ تو جگہ تو تھی لیکن کوئی کوالیفیکیشن ضروری تھا. ابھی بتلاؤں گا. کوالیفیکیشن ضروری تھی، کوئی سند چاہیے تھی چادر میں جانے کے لیے. سند سناؤں؟ بھائی دوسرا کیسے گھس جاتا؟ مولانا مجھے بتایا، مولانا رحمانی کو مخاطب کر رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اب جو سند دوں گا تو آپ اسے رد کر سکتے ہو تو رد کر دیں. چادر میں کون ہے؟ رسول. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. چادر میں رسول ہے، سید البشر، سید الانبیاء. علی ہے سید الاوصیاء، فاطمہ ہے سیدۃ النساء العالمین، حسنین ہے سیدہ شباب اہل جنہ، جبریل ہے سید الملائکہ. ارے یہ مجمع سادات کا ہے، امتی کہاں سے آ جائے گا؟ واقع خلق بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
تقریر تمام ہوئی. یہ مقام طہارت کے لوگ ہیں, یہ مقام استفا کے لوگ ہیں. قرآن نے آواز دی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو, نوح کو, ابراہیم کے اولاد کو, آل عمران کو, پورے عالمین میں سے. ایک جملے سے جا رہا ہوں صاحب کی طرف. یہ صاحبان طہارت ہیں, یہ صاحبان اجتباء ہیں, یہ صاحبان استفا ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو, مصطفیٰ کیا نوح کو, مصطفیٰ بنایا آل ابراہیم کو. اللہ نے مصطفیٰ کیا آل عمران کو. کبھی پھر صحیح کہ یہ آل ابراہیم کون ہے, آل عمران کون ہے, پھر صحیح. آج تو بات کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. عالمین پر انہیں فضیلت دی, انہیں مصطفیٰ بنایا. عجیب بات یہ ہے کہ کربلا کے پورے واقعے میں 28 رجب سے عاشور کی شام تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں میرے مولا حسین نے آیت کی تلاوت نہ کی ہو. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ جب مدینے سے نکل رہے تھے فخرج موسیٰ خائفا یترقب والی آیت پڑھی کہ موسیٰ اپنے شہر سے رات کی تاریکی میں نکل گئے. آیت پڑھی. جب مکے میں داخل ہوئے حسین نے آیت پڑھی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب امام ہے نا, جہاں چاہے جس آیت کو استعمال کرے. جب کربلا پہنچ گئے تو وہ آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سن رہے ہو نا؟ ہر لمحے پر حسین نے ایک نہ ایک آیت پڑھی ہے. جب عباس کو اجازت دی ہے جنگ کی تو سورہ احزاب کی آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ عباس کے لیے پڑھی. اور جب اکبر میدان میں جانے لگے تو اس وقت یہ آیت پڑھی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بات آ گئی نا اکبر تک. محرم کی 6 تاریخ ہے. اب تو رونے کے لیے بہت زیادہ دن بھی نہیں بچے. پہچانتے ہو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اکبر کو پہچانتے ہو اکبر کو. حسین نے برسوں قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر, نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر پروردگار سے کہا مالک نانا کا فراق برداشت نہیں ہوتا. مالک نانا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے. رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے حسین دعا مانگ رہے ہیں مالک نانا کا فراق برداشت نہیں ہوتا. اس دعا کے بعد اکبر پیدا ہوئے. حسین اگر نانا کو دیکھنا ہے اکبر کو دیکھ لو. اجرکم اللہ. اکبر سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئے نا اکبر کو؟ بس اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. دعائے حسین کا نتیجہ اکبر. حسین نے دعا مانگی, اکبر پیدا ہوا. اور اب محبت سنو گے حسین کی کیا تھی اکبر کے ساتھ. حضرت ام لیلہ جناب اکبر کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی, بچہ جھولے میں ہوتا تھا, میری آنکھ کھلتی تھی تو میں کوئی سایہ دیکھتی تھی بچے کے اوپر جھکا ہوا, تو میں گھبرا کے پوچھتی تھی من انت, ارے یہ کون آ گیا, میرے اکبر کے پاس کون آ گیا. ادھر سے آواز آتی تھی ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. میں پوچھتی مولا آپ کیا کر رہے ہیں, کہتے کہ اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. اجرکم اللہ. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اور سنو گے, سمجھ لو نا اکبر کو. پھر 2 جملے اکبر کے بتائے میں کروں گا. دعائے حسین کا نتیجہ ہے اکبر. اتنی محبت تھی حسین کو کہ رات کو سوتے نہیں تھے, بار بار اٹھ کے آتے تھے, جھولے کی طرف نگاہ کرتے, اکبر کو دیکھتے واپس جاتے. سمجھ گئے؟ نہیں,
اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اکبر نے بغیر موسم کے حسین سے انگور مانگے، حسین نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے انگور لے کے دے دیا۔ دیکھو میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، میں تو بس ایک جملہ عرض کروں گا، بغیر موسم کے اکبر نے حسین سے انار مانگا، ہاتھ بڑھایا، جنت سے انار لے کے دے دیا۔ کسی نے کہا فرزند رسول آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اکبر کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا، بغیر فصل کے میوے منگا کے دیے، میں اکبر کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ وہی اکبر ہے جو عاشور کے دن ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریر تمام ہوئی۔ شب عاشور ام لیلہ نے فضہ سے کہا جاؤ ذرا اکبر کو بلا کے لاؤ۔ شب عاشور اکبر کی ماں نے کہا فضہ سے جاؤ اکبر کو بلا کے لاؤ۔ اکبر آئے تو بڑے ناز سے کہا، بڑے گھمنڈ سے کہا ام لیلہ نے کہ اکبر اگر ذرا سی تمہیں فرصت مل جائے باپ سے تو ماں کے پاس بھی آگے بیٹھ جاؤ۔ کہا اماں ابھی بابا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ گئے، باپ سے اجازت لی، آئے، بیٹھ گئے۔ کہا اماں کیا حکم ہے؟ کچھ بولی نہیں، کہا بیٹے بیٹھ جا۔ صندوق کھولا، نیا لباس نکالا، اپنے ہاتھوں سے وہ جوڑا، اکبر کو پہنایا، پھر کنگھی نکالی، اکبر کے بالوں کو شانہ کیا اور شمع قریب رکھ کے اکبر کو دیکھنے لگی۔ کہا اماں کوئی حکم ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹے سن، ام لیلہ کی وصیت سننا۔ بیٹے تو جانتا ہے نا کہ میرا تعلق بنی ہاشم سے نہیں، میرا تعلق تیرے خاندان سے نہیں ہے، میں تو دوسری جگہ سے بیاہ کے آئی ہوں۔ تو بیٹے کل گھمسان کا رن ہوگا، بیٹے ایسی داد شجاعت دینا کہ مجھے زینب کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ کہا اماں آپ کا حکم سراخوں پر۔ بس آخری جملے سننا، میں مقتل بیان نہیں کروں گا، میں تو صرف رخصت بیان کر رہا ہوں۔ اماں آپ کا حکم سراخوں پر۔ عاشور کا دن آیا، اکبر آئے حسین سے اذن مانگنے کے لیے۔ حسین نے اذن نہیں دیا۔ جانتے حسین نے کیا کہا؟ حسین کہنے لگے کہ جاؤ، تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ ان سے اجازت لو، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں بھی اجازت دے دوں گا۔ دیکھا کہ کیا کمال کا جملہ ہے حسین ابن علی کا۔ بھائی اکبر کو کس نے پالا؟ زینب نے۔ اور محمد کو کس نے پالا؟ زینب نے۔ عباس کو کس نے پالا؟ کہو، زینب نے۔ اصغر کو کس نے پالا؟ زینب نے۔ پوری کربلا پال کے دی ہے زینب نے۔ آخری جملے سننا، بس مجھے اجازت دے دو۔ تقریر تمام ہو گئی، جاؤ۔ حسین نے کہا جاؤ اکبر جاؤ، اگر تمہاری پھوپھی نے تمہیں اجازت دے دی تو میں بھی تمہیں اجازت دے دوں گا۔ آئے پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ واپس آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد گئے، کہا پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ زینب بول رہی ہے، پھر واپس ہو گئے، تیسری مرتبہ آئے، پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں، میں نے کہہ دیا کہ تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ ہاتھ جوڑ لیے۔ اب اکبر کا جملہ سننا، ہاتھ جوڑ لیے، کہا پھوپھی اماں اجازت مت دے اجازت، کل قیامت کے دن
جب فاطمہ زہرا پوچھے گی کہ تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین پیارا تھا تو کیا جواب دے گی؟ کہا بیٹے اکبر تجھے